تو اب پی ٹی آئی کے پاس اب کیا آپشن رہ گئے ہیں؟ پی ٹی آئی اب کیا کرے گی؟ اب اس وقت ممکنہ طور پر آپشنز کیا بچے ہیں پی ٹی آئی کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے؟ اور دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کرنے کیا جا رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد پاکستان کے ڈیجیٹل چینل پر محمد ندیم آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور تب سے لے کر تمام لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں اور یہ سوال پوچھ رہے ہیں، بار بار مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں لوگ، اور جنرلی پوچھا جا رہا ہے، سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں جہاں پر بھی، واٹس ایپ گروپس میں بھی یہی بات چل رہی ہے کہ اب پی ٹی آئی کیا کرے گی، کیونکہ ان کا ایک نشان تھا، سمبل تھا، جس کو پوری پاکستان میں لوگ جانتے تھے، بلے کے نام سے پہچانا جاتا تھا، ووٹ دیں گے بلے کے اوپر دیں گے، تو وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کے پاس اب کیا آپشن رہ گئے ہیں؟ پی ٹی آئی اب کیا کرے گی؟ یہ ایک بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کرے گی کیا، اور دوسرا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اب آپشنز کیا ہیں، پی ٹی آئی کیا کیا کر سکتی ہے۔ تو میں آپ کو پہلے آپشنز بھی بتاؤں گا کہ اب اس وقت ممکنہ طور پر آپشنز کیا بچے ہیں پی ٹی آئی کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے، اور دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کرنے کیا جا رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جس طرح آپ نے محبت دی ہے، آپ نے سبسکرائب کیا ہے ہمارے چینل کو، الحمدللہ 7,000 سبسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اگلا ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 10,000 سبسکرائبر کا ہے، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور 10,000 کا ٹارگٹ جلدی جلدی جی اچیو کرنا ہے انشاءاللہ الیکشن سے پہلے پہلے اسی ماہ میں۔ تو آپ نے بھرپور تعاون کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا بچے ہیں۔ تو جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آیا ہے، اور پی ٹی آئی کو اگر میری رائے لیں تو ملنا چاہیے تھا، سنبل کسی کو بھی الیکشن سے آؤٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ خیر وہ فیصلہ آ گیا، فیصلہ مانے نہ مانے، فیصلہ اچھا تھا برا تھا، اب ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ الیکشن کمیشن نے وہ امپلیمنٹ کر دیا ہے، اور تمام تر لوگ جو ہیں ان کو انتخابی نشان جو ہیں وہ بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جو پی ٹی آئی کے لوگ دیکھنے والے ہیں، کہ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے حلقے میں جو امیدوار ہے وہ پی ٹی آئی کا کون ہے، پی ٹی آئی کس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو وہ پی ٹی آئی کا آفیشیل ویب سائٹ پہ اپنی لسٹ جاری کرے گی، جس میں ان کے جو حلقے کے بندے ہیں، امیدوار ہیں، ان کی لسٹ ہوگی، ان کے سامنے جو بھی ان کو انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے وہ بھی بنا ہوگا، تو آپ کو اس سے ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حلقے کا امیدوار کون ہے اور کس نشان پہ ہم نے مہر لگانی ہے۔ یہ تو یہاں پر ہو گیا۔ اب آپشنز کیا ہے؟ آپشنز اگر ٹو بی ویری آنیسٹ اگر میں بتاؤں تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی خاص آپشنز چھوڑے نہیں ہیں الیکشن کمیشن نے اس وقت۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے یہ کہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں۔ اگر الیکشن کا بائیکاٹ کر نہیں سکتے ہیں، ایک مرتبہ عمران خان صاحب الیکشن کا بائیکاٹ 2013 میں کر چکے ہیں، تو کوئی فائدہ ہوا نہیں تھا۔ تو عمران خان صاحب کو جی پتہ ہے کہ پبلک میرے ساتھ ہے، تو وہ کبھی بھی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، اور بارہا یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنے جا رہے ہیں، ہم جیسی بھی صورت حال ہوگی ہم الیکشن لڑیں گے۔ تو یہ بات تو یہاں پر ختم ہو گئی کہ الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ آپشن تو پی ٹی آئی کے لیے نہیں رہا ہے۔ اب دوسرا آپشن یہ ہے، بلکہ ایک ہی ہے، کہ اب وہ لڑیں گے، آزاد لڑیں گے۔ اگر انہوں نے جو پلان کیا تھا کہ ہم کسی اور پارٹی سے ٹکٹ جاری کر دیں گے، جس طرح انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی سے کیا تھا اور ان کے چیئرمین مکر گئے تھے، تو وہ آپشن تھا، لیکن وہ آپشن بھی اس لیے بھی ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا، نہیں چلنے والا تھا آپشن، کہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو ہنگامی پریس ریلیز جاری کی تھی یا ہنگامی اعلامیہ جاری کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کو کسی اور پارٹی کی ٹکٹ نہ جاری کی جائے، یا آر او کو وہ کیا تھا، اعلامیہ جاری کیا تھا کہ ایکسیپٹ نہ کی جائیں، تو وہ نہیں چلنے والا تھا۔ اگر وہ چیئرمین مکر بھی نہ جاتا، اگر وہ ایگریمنٹ پہ چلتا بھی صحیح، تو پھر بھی میرے خیال سے وہ ٹکٹ نہیں ملنے تھے پی ٹی آئی کو، اس سے فائدہ نہیں ہونا تھا، تو یہ آپشن ختم ہو گیا تھا۔ اب پی ٹی آئی کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اپنے امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں لڑوائے۔ اب اس سے نقصانات کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا نقصان تو پی ٹی آئی کو یہ ہوگا کہ جتنے بھی امیدوار ہیں وہ آزاد لڑیں گے۔ اب آزاد لڑیں گے تو حلقوں میں کنفیوژن یہ ہوگی کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ تلاش کریں گے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے، عمران خان کا اصل امیدوار کون ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اب کلیم کریں گے کہ ہمیں پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل ہے، ہمیں آپ ووٹ دیں، تو اس طرح ووٹ تھوڑا سا ڈیوائڈ بھی ہوگا، کنفیوژن بھی ہوگی، تو اس سے اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو زبردست الیکشن مہم چلانا ہوگی اگر ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے تو۔ اچھا، اس کے بعد مسئلہ یہ ہوگا کہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ 100 سیٹ جیتتے ہیں، 100 سیٹ آپ انتخابات کے ذریعے جیتتے ہیں، تو ان میں سے کچھ خواتین اور یہ مخصوص نشستیں ملتی ہیں جو کہ آپ کو
ملتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو الیکشن لڑنا پڑتا ہے، ویسے مل جاتی ہیں، آپ کی جیتی جتائی ہوتی ہیں۔ 100 میں سے اگر آپ 100 جیتتے ہیں تو 40 آپ کو ملتی ہیں مخصوص نشستیں، تو ٹوٹل نمبر آپ کا ہو جاتا ہے 140، تو 140 سیٹیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ اگر آپ آزاد لڑتے ہیں تو یہ آپ مخصوص نشستیں آپ کے پاس نہیں ہوتی، تو یہ نقصان ہوگا تقریباً 270-80 نشستوں کا نقصان پی ٹی آئی کو اٹھانا پڑے گا۔ لیکن اس نقصان سے بھی بچنے کے لیے ایک حل ہے جو میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا، جو کہ پی ٹی آئی کرنے بھی جا رہی ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ بھی یہ ہوگا کہ لوگ چونکہ پہلے بلے کا نشان تھا، لوگ بلے کے نشان کو جانتے تھے، تو وہاں سے بھی ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا، کیونکہ مختلف سمبلز ہوں گی، مختلف نشانات ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے، وہاں پر بھی ووٹ بینک پی ٹی آئی کا ڈیوائیڈ ہوگا۔ تیسرا، کچھ علاقوں میں یہ بھی ہے کہ اب یہ لوگ مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جی بلہ چھین لیا ہے، عمران خان جیل میں، اب عمران خان کی حکومت آنے ہی نہیں لگی، انہوں نے پلان کر لیا کہ نواز شریف کو لانا ہے، تو اب ووٹ دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے، تو وہ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے یا کسی اور کو کر دیں گے، دوسری جو ان کے پاس آپشن پارٹی ہوگی اس کو کر دیں گے، تو اس طرح پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہوگا۔ تو پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے بجائے اس کے کہ وہ الیکشن مہم چلائیں زبردست طریقے سے، اور اپنے امیدواروں کی پہچان بنائیں ان حلقوں میں جن حلقوں میں ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ہر حلقے میں جانا چاہیے ان کو، ہر حلقے میں ایک جلسہ کریں، چھوٹا کنونشن کریں، جو بھی لیڈ کر رہا ہے الیکشن مہم کو، اگر شیر افضل مروت کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہاں کا جو حلقے کا امیدوار ہے اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرے، لوگوں کو کنونشن میں بلائے، میڈیا پہ بتائے کہ یہ ہے جی عمران خان کا امیدوار، یہ ہے جی پی ٹی آئی کا امیدوار، یہ اس حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہا ہے اور اس کا انتخابی نشان یہ ہے۔ فرض کیا کہ اگر شیر افضل مروت صاحب میاں والی میں کنونشن کر رہے ہیں اور میاں والی کے لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ اس وقت کون لڑ رہا ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، چونکہ وہ آزاد ہوگا لیکن ہے تو پی ٹی آئی کے حمایتی، اور اس کا سمبل کیا ہے، تو شیر افضل مروت کو چاہیے یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو چاہیے میاں والی میں جائے، وہاں پر ایک کنونشن کرے، اور کنونشن کر کے وہاں کا جو بھی امیدوار ہے، فرض کیا بیرسٹر عمیر نیازی ہیں، تو بیرسٹر عمیر نیازی کو ساتھ کھڑا کیا جائے اسٹیج پر، ان کا سمبل جو ہے وہ ہاتھ میں لیا جائے، اور پھر کنونشن میں بتایا جائے کہ یہ ہیں ہمارے امیدوار بیرسٹر عمیر نیازی، ان کا انتخابی نشان یہ ہے، آپ نے الیکشن والے دن اس نشان پہ اس بندے کو ووٹ دینا ہے۔ تو اس طرح کچھ حد تک، بلکہ بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پی ٹی آئی اور ڈیلے زیادہ نہیں کرتی ہے، تو اس طرح ٹھیک ٹھاک وہ الیکشن لڑ سکتی ہے، جیت بھی سکتی ہے، یہ ایک بہترین آپشن ہے۔ تو اس طرح کرنا چاہیے، ویسے اگر وہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہی بہترین آپشن ہے، اس طرح کرنا چاہیے، ہر حلقے میں جا کر اس طرح کی کنونشن کرنی چاہیے، جلسہ کرنا چاہیے، اور اپنے جو وہاں پر امیدوار ہیں ان کی پہچان بنانی چاہیے، ان کی سمبلز کی پہچان بنوانی چاہیے۔ اچھا، اب پی ٹی آئی کرنے کیا جا رہی ہے، جو میں دوسری بات کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کرے گی کیا، اور کس طرح وہ 270 سیٹیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو، وہ کیسے اس نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے پاس آپشن یہ ہے، پلان اے پلان بی تو ناکام ہو گیا بلے والا اور دوسری پارٹی والا، پلان سی یہ ہے کہ آزاد امیدوار یہ لڑیں گے آزاد حیثیت میں، آزاد حیثیت میں یہ تمام امیدوار جیتیں گے، جب جتنے بھی جیتیں گے وہ کیا کریں گے، وہ کسی اور پارٹی کو جوائن کریں گے۔ فرض کیا ان کے پاس آپشن تو ہے نا، کیونکہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی پی ٹی آئی کے ہیں اور ان کی اپنی ایک پارٹی بھی ہے وحدت المسلمین، تو ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ وحدت المسلمین جوائن کر لیں گے آزاد امیدوار، اور یا دوسرا مولانا شرانی کی جو پارٹی ہے تو وہ بھی پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں، پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پر ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے بندے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اگر الحاق کر لیا جائے اور الیکشن جیتنے کے بعد یہ کہا جائے کہ سارے پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ جوائن کر لیں جی مولانا شرانی کی پارٹی کو، تو اس طرح مولانا شرانی کی پارٹی بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی، بیسیکلی وہ پی ٹی آئی ہوگی کیونکہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ جائیں گے، تو وہ 270-80 جو سیٹیں ان کو ملنی ہے نا اس میں مخصوص نشستیں، تو وہ مل جائیں گی ان کو 270-80 یہ جتنی بھی ہیں بنتی ہیں مخصوص نشستیں، تو ان کا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو، اور وہ نشستیں ان کو ایٹ لیسٹ مل جائیں گی، اور ٹھیک ٹھاک اگر وہ سادہ اکثریت یا 2/3 جتنی وہ بات کرتے ہیں وہ اگر لے لیں تو وہ حکومت بنا سکیں گے ایزیلی۔ تو پی ٹی آئی کرنے یہ جا رہی ہے کہ آزاد حیثیت میں ہم الیکشن لڑیں گے، اپنے امیدواروں کو ٹھیک ٹھاک سپورٹ کریں گے، ان کے الیکشن مہم چلائیں گے، اور اس کے بعد بتایا نہیں ہے، انہوں نے کہا 2-3 پارٹیوں سے ہماری بات چل رہی ہے، اور پھر ہم اپنے تمام امیدوار جو جیتے ہوئے ہوں گے ان کو کہیں گے کہ اب آپ فلاں پارٹی جوائن کر لیں، جب وہ فلاں پارٹی جوائن کریں گے ظاہر سی بات ہے وہ پارٹی مضبوط ہوگی اور اس حساب سے ان کو مخصوص نشستیں بھی ملیں گی، تو ایک بہترین آپشن ہے
اور اس طریقے سے اس کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے اسٹریٹجائز کرنا ہوگا، پہلے اس پر ورک کرنا ہوگا، اس پر فیلڈ میں اترنا ہوگا، چونکہ لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی ہے۔ کل کراچی میں شیخ افضل مروت صاحب کا جلسہ تھا، تو وہاں جلسہ تو نہیں تھا، کنونشن تھا، جلسے کی شکل اختیار کیا گیا، وہاں پر بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور شام کے وقت جب کنونشن کر رہے تھے، کارنر میٹنگ تھی ایسا سمجھ لیں، وہاں پر بھی پولیس نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا وہ میسرا ہاؤس کو، اور پھر وہاں پر بھی گرفتاری ہوئی ہیں۔ تو شیخ افضل مروت کی گرفتاری کی خبریں چلی ہیں، لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ تو یہ جو اس طرح کی فیلڈ ہے، یہ پی ٹی آئی کو کوئی خاص کرنے نہیں دے گی۔ کنونشن بہت مشکل ٹائم ہے، کافی کم ٹائم رہتا ہے، 15 20 تقریباً 23 24 دن اگر رہتے ہیں، تو آپ کے پاس 23 24 دن 20 دن ہے، تو آپ 20 دن میں تمام تر حلقے کور کرنے ہیں، کنونشن کرنے ہیں، آپ کے ابسٹیکلز ہیں، مخالفین آپ کو جلسہ کرنے نہیں دے رہے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے جلسہ کرنے کی، تو کافی مشکل ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آگے آنا ہوگا اور یہ کام کرنا ہوگا، اپنے ورکرز کی پہچان بنوانی ہوگی۔ اگر وہ نہیں بنا سکیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ووٹ بینک بھی تقسیم ہوگا، بلکہ ووٹ پڑیں گے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے کون ہے، سب کلیم کریں گے کیونکہ ان کو تو ووٹ چاہیے ہوں گے، تو سب پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا نام لگائیں گے اور ووٹ بٹورنے کی کوشش کریں گے اور ووٹ تقسیم ہوگا۔ تو یہ بیسٹ آپشن ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے الیکشن کمپین کریں، حلقوں کا وزٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا یہ امیدوار ہے۔ صرف سوشل میڈیا پہ نہیں ہوگا، پاکستان کی تقریباً ایک حصہ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، تو 3 حصے جو ایسے ہیں آبادی کے، وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارا امیدوار کون ہے اور کس کو ہم نے ووٹ دینا ہے۔ تو اب تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک بندہ ہوگا جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا کہ فلاں بندہ ہے پی ٹی آئی کا امیدوار، تو یہ لازم نہیں ہے کہ ہر گھر میں جتنے بھی لوگ ہوں وہ ایک ہی پارٹی کو ووٹ دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، باپ پی ایم ایل این کو ووٹ دے رہا ہوتا ہے، بیٹا دینے جا رہا ہوتا ہے پی ٹی آئی کو ووٹ۔ تو اگر باپ کو پتہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا یہ امیدوار ہے، لیکن بیٹے کو اگر نہیں پتہ ہوگا، بیٹا ان پڑھ ہے یا جو بھی ہے واٹ ایور، یا کوئی بزرگ ہے اس کو نہیں پتہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کا بیٹا نہیں چاہتا ہے کہ میرا باپ اس پارٹی کو پی ایم ایل این کو ووٹ دے یا پی ٹی آئی کو ووٹ دے، تو وہ نہیں بتائے گا کہ کون سا سمبل ہے اور کیا ہے، وہ تو چاہے گا جی یہ بندہ اس کو ووٹ دیں۔ تو اس طرح بھی کچھ حد تک یہ پڑے گا، اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن کچھ حد تک یہ پڑے گا۔ تو چاہیے کہ ہر بندے کو تک اپنی آواز خود پہنچائیں اور گھر گھر جا کر بتائیں، کنونشنز کریں کہ ہمارا یہ امیدوار ہے اور اس کا یہ سمبل ہے، آپ نے یہاں پر ووٹ ڈالنا ہے۔ تو یہی بہترین طریقہ ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو الیکشن ہے اس کی کریڈیبلٹی تو ویسے ختم ہو چکی ہے کہ فری اینڈ فیئر ہوگا، بٹ ہونے جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی ہوگا امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔